ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں یقیناً احتساب کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ہم دیکھیں ناظرین تو 66 سالہ پاکستان کے دور میں سیاست بھی نظر آئی, سول سوسائٹی کا کردار بھی نظر آیا, لیفٹ کی سیاست بھی نظر آئی, رائٹ کی سیاست بھی نظر آئی, اختلافات رائے بھی نظر آئی, جمہوریت کا کہیں کہیں جھلک بھی نظر آئی. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں نہ تو حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ سوال تو بہت دور کی بات ہے کہ گڈ گورننس کہاں ہے, عام لوگوں کے مسائل کہاں ہیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے. حکومت نظر نہیں آ رہی, حکومتی ادارے نظر نہیں آ رہے, ریاستی جو طاقت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. ریاستی ادارے میں سب سے اہم ادارہ ایک اٹھاتا ہوں اور وہ ہے پارلیمنٹ. آج آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ اپنی افادیت کھو چکا ہے. کسی کو پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ ادارہ تباہی کے زمرے میں جن لوگوں نے بھی ڈالا ہے اور جہاں بھی یہ کھڑا ہے یہ بہت خطرناک حالات ہیں. سیاست اس ملک سے ایلیمنیٹ ہو رہی ہے اور سول سوسائٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک خاص ڈائریکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ ہے مذہبی انتہا پسندی, جو کہ بظاہر آنے والے وقت کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن نہ تو اس ملک کے سیاستدانوں کو ان کی فکر ہے, نہ اداروں کے سربراہوں کو اس کی فکر ہے, نہ ہمارے مختلف جو لوگ ریسپانسبل ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پاکستان کے, نہ ان کو فکر ہے. اور کیا یہ جو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار خود سیاستدان ہیں, اداروں کے سربراہان ہیں؟ کتنی ذمہ داری اس ملک کے مذہبی سیاسی جماعتوں کی بنتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, اور اگر سسٹم کولیپس ہو رہا ہے تو یہی وجوہات ہے کہ سیاست ایلیمنیٹ ہو رہی ہے, سول سوسائٹی ختم ہو رہی ہے, ادارے ختم ہو رہے ہیں, حکومت نام کی چیز نہیں ہے, چند لوگ صرف نظر آ رہے ہیں. اس پر بات کریں گے ہم کہ کیا ہم ایک بہت ہی خطرناک راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ملک اور اس عوام کو ایک ایسے راستے کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے جہاں صرف اور صرف نہ سیاست ہوگی, چاہے وہ رائٹ ونگ کی ہو چاہے وہ لیفٹ ونگ کی ہو, اور صرف مذہبی انتہا پسندی کا عروج ہوگا. اور پھر یہ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اداروں میں بھی پہنچ جائے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو بہت اہم گیسٹ ہیں اور ان کا تعارف کراتے ہوں. جناب سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, فارمر فیڈرل لا منسٹر, آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آسما جہانگیر صاحبہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں SCBA لاہور سے اس وقت بیٹھی ہیں, آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بابر اعوان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ میرے خیال میں اس عشرے کا سب سے اہم سوال یہی ہے جو آج آپ نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ صرف ایک طرح کی سیاست ہو رہی ہے. باقی ساری دنیا کے اندر ڈائیورسفیکیشن ہے اور ایک سے زیادہ سکول آف تھاٹ کے لوگ موجود ہیں. اس میں سیاست کی بات کروں, فی الحال میں سول سوسائٹی یا پاکستان کے اندر جو اوپینین میکرز ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا. پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اس الیکشن کے بعد کہ ایک گلوبل ایڈمنسٹریشن, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی زمانے میں لوکل اسٹیبلشمنٹ بڑی پاورفل ہوا کرتی تھی, وہ بھی پاکستان میں اس وقت اس کی بھی حالت بری ہے. اور جو لیفٹ ونگ تھا پاکستان کا وہ ایک بیلنسر تھا پالیٹکس کے اندر, اور اس کی سرخیل تھی پاکستان پیپلز پارٹی جائز طور پہ, اور باقی بھی اس کے اندر بڑے سٹیک ہولڈرز تھے, جیسے شیخ رشید صاحب نے, بابائے سوشلزم نے, جو کمیٹیاں بنائی ہوئی تھی کسانوں کی وہ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی, بشیر بختیار تھے, مولوی محمد علی تھے, مختار رانا تھے, اس طرح کے لوگ جو مختلف جگہ ٹریڈ یونینزم کے ذریعے سے پاکستان کے جو سیاسی پیراڈائم ہے اس میں بیلنسر لگاتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ طلبہ میں سے, اسٹوڈنٹس یونینز میں سے لوگ آیا کرتے تھے. اب تو جو پالیٹکس ہے اس کا میدان صرف اور صرف رائٹ ونگ کے پاس لگتا ہے,
اور جو رائٹ ونگ کی سپورٹ ہے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس لگتا ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے. اس کا ایک نتیجہ بھی ہے جو بڑا قدرتی نتیجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو کبھی بہت ایکٹیو ہوتے تھے وہ اپنی کمی گاہوں میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں اور وہاں سے باہر بوجو بھی اور بخوف بھی نکلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں سے جو ایک مقابلے کی فضا تھی وہ ایلینیٹ ہو گئی ہے. اب ایک طرح کی سیاست اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سارے ایک طرح کی سیاست کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ کا ایک تماشا کے لفظ کے اوپر جو تماشا لگا اور جو تماشے لگے وہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. اس ساری صورتحال میں آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں پاکستان کے لوگوں کے لیے تو ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ یہ جو اویلیبل ان کو دیا گیا ہے سسٹم, پولیٹیکل, میں نظام کی ابھی حکومت کی اور ریاست کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل سسٹم, اس کے اندر ہی وہ جی سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ نان فنکشنل یا ڈس فنکشنل سسٹم ہو گیا ہے اور اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں عوام نہیں رہے, وہ ایلینیٹ ہو گئے, محنت کش نہیں رہے, وہ ایلینیٹ ہو گئے, پاکستان کے اندر ٹریڈ یونین نہیں رہی, وہ ایلینیٹ ہو گئے, پاکستان میں ہاری نہیں رہا, وہ ایلینیٹ ہو گیا, مزدور نہیں رہا, وہ ایلینیٹ ہو گیا, کسان نہیں رہا, وہ ایلینیٹ ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے وہ جو شاعری, جد و جہد کی شاعری تھی, مزاحمت کی شاعری تھی, مزاحمتی ادب تھا, وہ تخلیق ہونا بند ہو گیا. بڑے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے پیچھے کردار ادا کیا مختلف اشروں میں. یہ اس اشرے کا ایک منظر ہے. اب اس کا ایک بہت خطرناک نتیجہ ہے. خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ بندوقوں کی سیاست شروع ہو گئی ہے. کبھی صرف سرکاری بندوق ہوتی تھی, اب سرکاری بندوق سے زیادہ طاقتور غیر سرکاری نان سٹیٹ ایکٹرز کی بندوق ہو گئی ہے. اس میں کچھ لوگ باہر کے ہیں, کچھ لوگ اندر ہیں, کچھ لوگ مذہب کے نام کے اوپر کرتے ہیں, کچھ لوگ علاقے کے نام پہ کرتے ہیں, کچھ زبان کے نام کے اوپر انہوں نے نو گو ایریاز بنائے ہوئے, کچھ فرقے کے نام کے اوپر کرتے ہیں. اس لیے جو پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس ہے وہ اس میں نہ وہ بھارت والا بیلنس ہے, نہ وہ بنگلہ دیش والا بیلنس ہے, نہ ہی وہ ملائیشیا والا بیلنس ہے. وہ اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح دو مذہبی ملک ہیں, دونوں ہمارے دوست ہیں, اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک جگہ ایک فرقے کی اکثریت ہے, دوسری جگہ دوسرے فرقے کی, وہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح ویسا ماحول بننے جا رہا ہے which is a very dangerous situation for the country. ٹھیک ہے, میں بابر صاحب میں ذرا سا آسما سے بھی لے لوں, پھر آپ سے اس پارلیمنٹ اور سسٹم کے کولیپس کے اوپر بھی بات کروں گا. آسما, کیا آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ واقعی اس وقت ہماری جو ڈائریکشنز ہے اس میں جو ایک بیلنس سیاست تھی وہ ختم ہو گئی ہے؟ ٹریڈ یونینز ہے, کسان, ہاری, لوکل باڈیز, اسٹوڈنٹ یونین, ساری چیزیں, اور جو سیاست ہوتی تھی, جو سول سوسائٹی تھی, وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے, اسکیٹرڈ ہوتے جا رہے ہیں. ایک پورا کا پورا گروپ جو بیلنس تھا وہ اسکیٹرڈ ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ پروموشن ہے, اور وہ بھی خطرناک حد تک. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی اب سے نہیں ہو رہا, یہ اس ملک میں میں سمجھتی ہوں 2 ڈیکیڈز پچھلے 20-30 سال سے ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز آج سے بند ہیں. معذرت کے ساتھ اسٹوڈنٹ یونینز تو سپریم کورٹ نے بند کی تھی بڑے عرصہ پہلے, اور یہ کہہ کے بند کی تھی کہ طالب علموں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمارا ملک تو اے پولیٹیکل کب سے بن چکا ہے, کوئی آج کی یہ بات نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ پہلے مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کی بات کرتے ہیں, کھلے عام بغیر کسی خوف اور شرم کے دانشور یہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک کے لیے جمہوریت صحیح نہیں ہے, اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہی ہونی چاہیے. کم از کم تھوڑا سیاسی شعور تو آیا کہ لوگ چاہے سمجھتے بھی ہوں یہ کھلے عام نہیں کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کب ہمارے ملک میں لبرلزم تھی. فیض احمد فیض کو کبھی ٹیلی ویژن پہ ہی نہیں آنے دیا تھا جب تک وہ زندہ تھے. جو تھوڑے بہت ہمارے جیسے ٹوٹے پھوٹے لبرل تھے ان کو ملک دشمن عناصر اسلام کے خلاف کر کے ان کو سٹگمیٹائز کیا گیا. آپ یقین کریں کہ 1980 میں جب میں نے یہاں پہ بار کو جوائن کیا تو بہت ینگ پرومسنگ وکیل تھے جو کہ لبرل بینٹ آف مائنڈ رکھتے تھے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ایک کر کے ان سب کو اتنا ڈیسیمیٹ کیا
کہ وہ آج آپ کو نظر نہیں آتے, وہ بریفلیس وکیل بن چکے ہیں. اسی طرح لوکل باڈیز بھی آپ ڈائریکٹلی جب ہم نے کی, اسٹیبلشمنٹ نے لوکل باڈیز کی, ڈی پولیٹیسائز کیا سسٹم, پہلے 85 کی کھیپ آئی, پھر اور کھیپ آئی, تو آپ دیکھیں کہ سیاسی کون سے وہ لوگ ہیں جو کہ آئے ہیں ابھر کے سیاسی جدوجہد سے. تو اے پولیٹیکل تو ہم لوگ ہیں ہی اور ہمیشہ سے تھے. میں تھوڑی سی بلکہ یہاں تک بات کروں گی, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نہیں نظر آ رہی اور لوگوں کو بہت ساری شکایات بھی ہیں کہ جو توقعات تھیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ کچھ چیزوں کو سمیٹیں گی وہ نظر نہیں آتی سمٹتی ہوئی, مگر ٹائم بھی کوئی خاص نہیں ہوا. مگر کم از کم ایک پٹری پہ تو چلے ہیں, ہم تو بالکل پٹری سے اترے ہوئے تھے. ہاں بابر صاحب نے جیسے یہ کہا, اس میں یہ ضرور اب اور اضافہ ہو گیا, پہلے بھی تھا مگر اب بہت زیادہ ہو گیا کہ اب نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بندوقیں لے کے چلتے ہیں اور جو سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور سٹیٹ کے ایجنٹس ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں. مگر یہ ہماری ہی پالی ہوئی ساری مصیبتیں ہیں, ہم نے یہ پالا ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے یا آہستہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی خاتم تائی نہیں ہے. یہاں پہ سیاست میں اے پولیٹیکل لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ. اب آپ دیکھیں, آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی کہ لوگ چیخے مارے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز خود نہیں آ رہے, کہ ہمیں یہ دیا جائے تو ہم آئیں گے, ہمیں فلاں چیز دی جائے تو ہم آئیں گے. تو یہ اے پولیٹیکل ہے نا, اپروچ ہی ساری اے پولیٹیکل ہے کہ مجھے کیا ملتا ہے تو میں کروں گا. ایک کامن نیشنلٹی, ایک کامن درد, ایک کامن ویلیوز جو ہیں, چلے پلورلسٹک سوسائٹی سب ہے, ہم سمجھتے ہیں ہونی چاہیے, مگر کوئی تو ایک کامن ویلیوز کسی چیز پہ ہوتی ہے. یہاں کسی چیز پہ کامن ویلیوز نہیں ہے, نہ یہاں کرپشن پہ کامن ویلیو ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کرپشن بری بات ہے, اس پہ بھی ifs and buts ہیں. یہاں پہ اس پہ بھی کامن ویلیوز نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہمیں آ کے مارتے ہیں, پاکستانیوں کو مارتے ہیں, ان کو شہید کہہ دیتے ہیں. یہ کہاں سے کامن ویلیوز ہیں ہمارے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہمیں سیاسی شعور لوگوں کو دینا ہے, اور یہ ہم بار بار یہ جو ہم ایک نئی چیز ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک نئی خراب روایت جو رکھتے ہیں, اس سے پریسیڈنٹس خراب ہوتے ہیں. مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دی تو اس سے کچھ اچھا تو نہیں ہوا نا, اس کا نقصان بے شمار اور بڑا ٹریجک نقصان ہوا ملک کو. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک نقصان ہوا کہ آج اس ایرا کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا, یہ بھی ساتھ ساتھ نقصان ہوا. اور لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کیا لیسنز لرن کیے وہاں سے, تو ہم نے تو پورا وہ ایک ٹریجڈی میں گوا دیا. اب مشرف صاحب کے پیچھے لگے ہوئے, بھائی میں تو مشرف کی وہ مخالف تھی جس نے پہلے دن ہی بیان دیا تھا اور کبھی مشرف کو نہ ملی نہ اس کے ساتھ رہی. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ رول آف لا کو چھوڑ کے, آپ ڈیو پروسیس کو چھوڑ کے, آپ ایک بندے کو جب بنا دیتے ہیں اسکیپ کوڈ اور اس کو ہیرو بھی بنائیں گے, اور پھر یہ سیاست جو ریونج کی ہے یہ پھر سے شروع ہو جائے گی. پہلے ہم آگے چل کے لوگوں کو تو دیکھیں, ہم بار بار مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ دیکھ کے ہم لوگوں کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی ایک بدلہ لینا چاہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو سب سے میں سمجھتی ہوں, اور ڈاکٹر بابر وان صاحب نے صحیح اس کی نشاندہی کی, سب سے جو ہمارے ہاں ایک تکلیف دہ بلکہ میں سمجھتی ہوں ڈینجرس بات ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری جو ہے بڑے مزے سے نان سٹیٹ ایکٹرز کو دیکھے. میں یہاں روکوں گا, میں یہاں آسما روکوں گا, آسما میں یہاں روکوں گا, اور یہیں سے کیونکہ ہمارے موضوع ہی اہم بحث ہی اسی کے اوپر ہے, ہم نے 3 پوائنٹس رکھا ہے, اور وہ رکھا یہ ہے کہ ایک طرف سسٹم کا کولیپس نظر آ رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ سیاست اور سول سوسائٹی, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, بابر اعوان نے بھی ذکر کیا کہ اب جو پہلے بیلنس نظر آتا تھا یا اے ٹیپیکل کافی عرصے سے تھا, اب وہ خطرناک حد تک کسی اور طرف جا رہا ہے. اور وہ اسٹیک ہولڈرز جن کے پاس اب ہتھیار آ گئے ہیں اور بہت ساری ایسی جماعتیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں یا جنہوں نے بیلنس کرنا ہے وہ ختم ہو رہی ہیں, تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اور اسی طرح پارلیمنٹ کا جو افادیت ہے, رول ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے تھے, وہ بھی بتا رہی تھی. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آ کے اسی ایشو کو, ان 3 پوائنٹس کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہمارے مہمان اس کے اوپر. ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک ناظرین. بابر اعوان صاحب, یہ جو آج رجحان اس طرف جا رہا ہے جو بہت خطرناک حالات ہیں, اور جو بیلنس ہے ایک سیاست کی اور خاص طور پہ پروگریسو فورسز کی, اس کے ختم ہونے میں پروگریسو فورسز کا اپنا کتنا قصور ہے؟ اور وہ جو ٹریڈ یونین تھا, لیبر یونین تھا, لوکل باڈیز تھی اور اسٹوڈنٹ یونین تھا, اس میں اس ملک کے سیاستدانوں کا کتنا بڑا قصور ہے؟ اور مذہبی سیاسی جماعت جو یہ مذہبی کلچرز پھیلتا جا رہا ہے جسے آپ نے کہا کہ جب بہت خطرناک ہے, اس میں ان کا کتنا رول ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دو چیزوں کا ایک مافیا بن گیا ہے. ایک تو یہ کہ جو پولیٹیکل انجینئرز ہیں اور جو پولیٹیکل مالکان ہیں, یہ دونوں اصطلاحیں لوگوں کو سمجھ آتی ہیں, اب اس لیے مجھے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ان انجینئرز نے اور مالکان نے مل کے یہ کوشش کی کہ مڈل کلاس میں سے جو لوگ اوپر آ سکتے ہیں, جس طرح میں نے جن ملکوں کے نام لیے وہاں آپ کو نظر آئے گی وہ لیڈرشپ, اس لیڈرشپ کو کس طرح سے کنٹین کیا جائے. کنٹین کرنے کے بعد جب انویسٹمنٹ کا دور آ گیا, لیڈرشپ کے ساتھ انویسٹرز کو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں جب شریک کیا جانے لگا, تو اس کے بعد یہ ایک تجارت بن گئی. اور پاکستان کے اندر سے بدقسمتی کے ساتھ وہ جو صورتحال نکلی جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اور آسماں بھی بالکل درست کہہ رہی ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. جو دوسرا پہلو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اس پہ ضرور کامنٹ کروں گا کہ جو دوسری فورسز تھیں جن کو بیلنسر ہم کہہ رہے ہیں پالیٹکس کا, یا جو توازن پیدا کرتی تھی پاکستان کے اندر, معاشرتی, سماجی, سیاسی اور طبقاتی, یہ سارے بڑے ضروری اہم عناصر ہیں. ان فورسز کے اندر بڑی ڈویژن ہوئی اور جو لیڈرشپ تھی وہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, میں قبول کرنا چاہتا ہوں یہ ذمہ داری کہ سب سے بڑی پارٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو چھوٹے فیکشن ہیں ان کو لے کے چلیں اور ان کے ساتھ ایک لوز الائنس یا انتخابی الائنس یا نظریاتی الائنس رکھیں تاکہ وہ سائیڈ مضبوط ہوتی رہے اور اس میں نئے لوگوں کو نیا خون, نیا ریکروٹ پولیٹیکل وہ بھی آتا رہے. اب جہاں ہم پہنچ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اب وہاں سے واپس نہیں جایا جا سکتا. آگے کھائی ہے اور پیچھے چڑھائی ہے. یہیں سے ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ اس قوم نے, اس ملک کے نظام نے اور پاکستان کی پالیٹکس نے کدھر جانا ہے. یہاں 3 اشارے میں آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب ہی ہوتا ہے عوام کی حکومت ہے, عوام کے ذریعے ہے اور عوام کے لیے ہے. لیکن آپ صرف کہیں جمہوریت جمہوریت تو اس سے بات نہیں بنتی جب تک لوگوں کو آپ ڈیلیورنس نہیں دیں گے. آپ کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے تو کچھ نہیں کیا, پیپلز پارٹی کہے جنرل مشرف نے کچھ نہیں کیا, اور پھر جنرل مشرف صاحب اس سے پچھلے کو کہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا. نتیجہ جو نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ جو عمارت کے محلات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, غربت کے جزیروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ آمدنی کی تقسیم درست نہیں ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ ان کے ساتھ اور باقی نہیں رہ گیا, تو 2 طرف وہ رجوع کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی نیا پولیٹیکل سلوگن کسی نئے پولیٹیکل فیس کے ساتھ سامنے آئے اور وہ کچھ کر کے دکھائے. دوسری آپشن جو پاکستان کے لوگوں کے لیے بنا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب پھر فیصلہ, خدا نہ کرے کہ وہ وقت آیا, لیکن مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں, اور اس وقت سے یا تو ہم ٹلیں گے اور یا اس وقت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا بحیثیت قوم کہ پھر فیصلہ یا گلوبل بندوق کرے گی یا سرکاری کرے گی اور یا غیر سرکاری کرے گی. خطرناک رجحان یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے 57 ارب روپیہ آپ نے اور ڈالیا, 33% بغیر کسی کو سنے نیپرا نے اور بلوں میں اضافہ کر دیا, لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا. تو لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ اس سیاست میں سے خدا نہ کرے وہ وقت آئے, لیکن اس وقت ہم قریب پہنچ چکے ہیں, کچھ نہیں ہمارے لیے نکل سکتا اور تبدیلی کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک دفعہ پھر بندوق کو ہم آزما لیتے ہیں. میں کسی مارشل لاء کی بات نہیں کر رہا, میں ان بندوقوں کی بات کر رہا ہوں اب جو اس ملک کے اداروں سے بھی تگڑی ہو چکی ہیں. اب ایک اور ذرا دیکھیے گا, ان بندوقوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مدعا یہ ہوتا ہے اور مطمئن نظر یہ ہوتا ہے اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف پہاڑ پہ بیٹھی ہیں. بھائی پاکستان کے کسی شہر کا آپ نام لیجئے جس کے اندر نو گو ایریاز نہیں ہیں, یہ بندوقیں تو یہاں بھی پہنچی ہوئی ہیں, یہ اب صرف پہاڑ کے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی.
ان کو کون توڑے گا, ان نو گو ایریاز کو کون ختم کرے گا. اور پھر نو گو ایریاز بھی دو قسم کے, ایک تو وہ سیاسی نو گو ایریاز ہیں کہ ایک طبقہ کسی طبقے کو نہیں گھسنے دیتا, دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ کسی طریقے سے جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر خاص طور پہ یہ ظلم شروع ہوا جب ایک بینکر صاحب شوکت صاحب آئے تھے جنرل مشرف کے زمانے میں, ان کے ایک پاپٹ اور ان کے ایک کرونی, تو ایک مہینہ لگاتا ہے گھی والا, اگلا مہینہ لگاتا ہے دودھ والا, اس سے اگلا مہینہ لگاتا ہے سریے والا, اس سے اگلا مہینہ لگاتا ہے مرغی والا, اس سے اگلا مہینہ انڈے والا, اس سے اگلا مہینہ آٹے والا, اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. پاکستان is one of the countries which are very heavily legislated. ہر چیز کے اوپر قانون موجود ہے, لیکن قانون کی کوئی رٹی کوئی نہیں رہی. اب وہی لوگ جو پچھلے کوئی 7 سال سے کہہ رہے تھے, 8 سال کہہ رہے تھے عدلیہ کی آزادی کو سلام, کیا فیصلے ہیں جی, اور سب کو تابعداری کرنا چاہیے. اب 2 ہفتے ہو گئے جب سے نئی ایک آزادی کا ایک نیا منظرنامہ سامنے آنا شروع ہوا ہے. آپ سنیں ذرا ٹی وی لگا کے, وہی لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں دیکھیں جی سٹے آرڈر کیوں دیے جا رہے ہیں جی ہمارے پیاروں کے خلاف, ہمارے دل و جان کے خلاف, اور دیکھیے جی کیا جی ہائی کورٹ تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے. بھائی میمو گیٹ میں کس نے سنا تھا, بھائی میرے کیس میں کس نے سنا تھا, بھائی الیکشن کی ڈیٹ دیتے ہوئے کس نے سنا تھا. جو جہاں ہم نے حالات کو پہنچا دیا ہے وہ یہ ہیں. اب میں نا امید نہیں ہوتا, نہ اس قوم کو نا امید ہونے کی ضرورت ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ امید کی کرن پھوٹے گی کہاں سے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک آپشن جو پاکستان کے اندر موجود ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو جماعتیں مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرتی ہیں, وہ اس وقت بڑی طاقتور ہو گئی ہیں. جو اے پی سی ہے اس کے بعد ان کو بالکل آپ سمجھیے کہ گلوکوز لگ گئے. جو جماعتیں صرف سیاست کرتی ہیں, یا سیکولر یا لبرل پالیٹکس کرتی ہیں, یا اپنے آپ کو سوشل ڈیموکریٹس کہتے ہیں یا کہلاتے ہیں, یا اس طرح کی سیاست کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے نان ایشوز کے اوپر اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. جب پبلک کی بات آتی ہے تو یہ اسمبلی خاموش ہوتی ہے, جب مہنگائی آتی ہے تو یہ اسمبلی خاموش ہوتی ہے, نیپرا کی بات آتی ہے یہ اسمبلی خاموش ہوتی ہے, اوگرا کا مسئلہ آتا ہے یہ اسمبلی خاموش ہوتی ہے, گیس کی بندش کا سوال آتا ہے یہ اسمبلی خاموش ہوتی ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سوال آتا ہے یہ اسمبلی خاموش ہوتی ہے, ڈالر چوری کر کے شاہین صاحب بھائی لکھتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا, یہ اسمبلی خاموش ہوتی ہے. بولتے ہیں تو کس پہ بولتے ہیں, بڑی توہین ہوئی ہے اسمبلی کو, بڑا دکھ ہوا ہے اسمبلی پوری کو کہ چودھری نثار صاحب نے تماشا کیوں کہہ دیا ہے. اور حالانکہ 3 میں آپ کو بتاتا ہوں 3 پاکستان کے ایسے وزرائے خزانہ گزرے ہیں, آپ ذرا ان کی نکال لیجئے بجٹ سپیچ, جس سپیچ کے اندر انہوں نے غالب کا یہ شعر پڑھا کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. تماشے کے نام کے اوپر جو تماشا ہو رہا ہے اس سے اگر 1000 گنا نیچے آ کے آپ پبلک کے ایشوز کے اوپر بات کریں تو کچھ امید آپ دے سکتے ہیں انتظام کے حوالے سے. تھوڑا سا فنکشنل کریں. اب دیکھیں پہلے یہ تو اپوزیشن, یہ میرا حصہ ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں الزام لے رہا ہوں. آپ ذرا حکومت کی اداؤں پہ آپ غور فرمائیے گا. وزیر اعظم صاحب نے تو اسمبلی کو طلاق دے دی ہے, پہلی انہوں نے بھجوا دی ہے. 2 اب کب بھجواتے ہیں, وہ آتے ہی نہیں ہے. جب وزیر اعظم نہیں آئیں گے تو ان کی کابینہ کیوں آئے گی. جب آپ نے آئین میں یہاں روکوں گا بابر رحمان صاحب, کیونکہ آپ نے ایک نئے ایشو پہ بات کر رہے ہیں تو میں اس کو بریک کے بعد لوں گا. میں ذرا آسما کی طرف آتا ہوں. آسما, آپ نے باتیں سنی, آپ بات بھی کر رہی تھی اور میں نے انٹرپٹ کیا تھا اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے, لیکن ایک اضافہ کرتا جاؤں کہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی, انہوں نے بھی اب جو بھروسہ کیا ہوا ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے ایز اے طالب علم, کہ وہ اپنی تربیت کے اوپر, اپنے پیغام کے اوپر, اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر, اپنی ان چیزوں کے اوپر, آپ نے تو پہلے ہی ایٹیپیکل کہہ دیا ہے, انہوں نے بھی تو بھروسہ اسی ملیٹنٹ ونگز کے اوپر اب کرنے لگے ہیں, اور اپنے ہی اندر سیاسی جماعتوں کا ایک ملیٹنٹ ونگز اور اس کو بہت مضبوط پاورفل اسلحے کے ساتھ کر دیا ہے. جو ہم سمجھتے تھے کہ سیاسی جماعتیں کا شعور, تربیت, عوام, سیاست, جمہوریت اور یہ ساری چیزیں دے گا جس سے انسان ان اسلحے کو چھوڑ کر قلم کے ذریعے اور بہت بڑی چیز کے ذریعے پاکستان کو انقلاب بنا دے گا, تو یہ سیاسی جماعتیں بھی تو اسی اسلحے کے اوپر ہیں. اگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر اسٹیک ہولڈر جو ہیں اسلحہ اٹھا چکے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی بات صحیح ہے، مگر پاکٹس میں ہے اتنا، میرا خیال ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، جس جگہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں وہاں تو بلکہ ایک عجیب سما سا ہے. اب آپ افغانستان میں دیکھیں، وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. ہم انہیں کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی کوئی کارکردگی ایسی نہیں ہے جو کہ ہمیں بہت کوئی امید دے. مگر سیاسی پارٹیاں بھی تو اس معاشرے سے آتی ہیں. جب یہ پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اتنا دوگلا ہو گیا ہے کہ آپ میری ایک بات سنیں، میں بہت جگہ جاتی ہوں اور میں عام لوگوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں، اور مجھے یہ ایک عورت نے کہا، اس نے کہا جی وہ ٹی وی پہ آتا ہوتا ہے کہ وہ امریکہ بنا رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کچھ مل کے، تو ہمیں عوام کو بھی اس میں سے کچھ ملے گا. تو ایک دو اور خواتین تھیں میری طرح کی برگر کلاس کی، تو انہوں نے کہا جی ہم امریکہ سے کچھ نہیں لیتے. تو اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا تو نہ لے، میں جے ایدے کولو لینی ہے جی صفائی کرنی ہے، اینا پیڑا بندہ ہے تو میں نے جو دے گا میں لے لوں گی. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم ریالٹی سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. ہم باتیں ہمارے سیاستدان ایک بلبلے میں کر رہے ہیں کہ جو چیزیں عام لوگوں کی جو ضروریات ہیں، امنگیں ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ بھی کوئی کنسٹرکٹیو طریقے سے تو نہیں ہو رہی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں اگر ایک پارلیمنٹیرین ہوں تو میں پارلیمنٹ میں تو جا کے کوئی کنسٹرکٹیو بات نہیں کرتی ہوں کہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مگر میں پارلیمنٹ کے باہر سیاست کرتی ہوں جو میرا حق ہے. میں یہ نہیں کہتی حق نہیں ہے، مگر یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ سیاست جو پارلیمان ہے وہ ترجیح دیتا ہے کہ سیاست وہ کرے پارلیمنٹ کے باہر، سیاست کے اندر نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیاں مین سٹریم جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی گورنمنٹ بھی ہے، تو اپنی گورنمنٹ کو نہیں دیکھتے اور اس کی گورنمنٹ کے اوپر بھی اتنی کرٹیسزم ہے. چاہے آپ کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ لے لیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی کرٹیسزم ہے، مگر یہ نہیں سوچتے بیٹھ کے کہ ہم ایک کلیکٹیو طریقے سے کوئی حل نکالیں. میں ڈاکٹر صاحب اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں بائی کو انسیڈنٹس نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ایک تو کروائی جاتی ہیں اور ایک ہماری ایک اتنی لیگیسی چلی آ رہی ہے جو میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ ہم ایک پولیٹیکل طریقے سے سوچتے ہیں. اب یہ بنگلہ دیش میں جو ہوا، حالانکہ میں ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہوں اور میں اس جو ٹرائیبیونل ہے اس کے بھی خلاف ہوں جو بنگلہ دیش میں بنا. میں سمجھتی ہوں انہوں نے ڈیو پروسیس نہیں دیا، اور میں کنڈیم کرتی ہوں کہ اس طریقے سے پولیٹیسائز کر کے لوگوں کو ہینگ کیا جائے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو چاہے وہ یہاں ہو. مگر بھائی آپ پہلے اپنی تو بات کریں. آپ تو خود پولیٹیسائز کر کے لوگوں کو روز ہینگ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو آپ دوسرے ملک کو کیا کنڈیم کریں؟ کوئی سیریس، کوئی سوبر ڈسکشن تو کریں اس کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہر ملک کو ہم نے ایک دشمن بنایا ہوا ہے، اور دشمن بنا کے ہم کہتے ہیں ہماری مدد بھی کرو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو دوگلا پن ہے سیاست میں یہ کہاں جائے گا. مگر ڈاکٹر صاحب عام بندہ یہ سمجھ رہا ہے، جب سے میڈیا فری ہوا ہے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے بات. یہ تماشا بہت دیر نہیں چلے گا. اس لیے میری جو امید ہے، میری امید کوئی سیاستدانوں سے یا بڑے بڑے ایوانوں میں لوگ بیٹھنے سے یا بڑی بڑی کرسیوں پہ لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بابر روان صاحب نے کہا، بڑی بڑی ہم نے بڑکیں سنی، اور پھر جب وہ بڑکیں ہم نے دیکھی بھی اور پھر کرسیاں کھسکتے ہوئے بھی دیکھا اور لوگوں کو بھی کھسکتے ہوئے دیکھا. عام بندہ جو ہمارے ملک کا ہے محنتی ہے اور وہ بات سمجھ رہا ہے اور وہ ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں روکوں گا یہاں پہ کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ 100 سال سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے علماء نے ایز اے طالب علم کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نماز پڑھانا تو سکھا دیا، کلمہ بھی سکھا دیا اور لباس بھی شاید بتا دیا، لیکن ہماری تربیت نہیں کی. اسی طرح 66 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے نہ اپنے ورکروں کی سیاسی تربیت کی، نہ اس ملک کے عوام کی کوئی سیاسی تربیت کی. اور شاید اس کی وجہ ہمارے یہ دو مہمان ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
کہ یہ آئے ہوئے اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے، جو ٹریڈ یونین سے آتے ہیں، جو لیبر یونین سے آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ یونین سے آتے ہیں، جو لوکل باڈیز سے آتے ہیں. جب یہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نکلنے والا پودا جب تناور ہوتا ہے تو وہ سایہ دیتا ہے. یہ تو آرمی نرسری سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر سیاسی تربیت جب ان کی خود کی نہیں ہے تو یہ اپنے ورکر کو اور لوگوں کو کیوں دیں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو فورسز ہیں، پروگریسو فورسز ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں اور ایک بہت خطرناک حالات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جسے ہم شاید نہیں سمجھ رہے ہیں. اور وہ خطرناک حالات کا اس کو بابر اعوان صاحب نے اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے آج بتایا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بابر اعوان سے کہ وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ساتھ اجازت دیجیے پھر کل بابر اعوان صاحب 2 منٹ آسمہ کے لیے. 2 منٹ آپ کے حوالے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس بات پہ مجھے کوئی شک و شبہ اب نہیں رہا کہ سارے سسٹم کو یا آپ ری ویمپ کریں، اکانومی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکے، آپ کو 7 مہینے ہوں گے. اٹس ٹو ارلی ٹو جج دی گورنمنٹ جس کے پاس 5 سال ہوں. لیکن اگر آپ نے 5 سال یہی کرنا ہے اور اسی رفتار کے ساتھ کرنا ہے اور اسی روڈ میپ کے ساتھ کرنا ہے اور اسی ٹیم کے ساتھ کرنا ہے تو پھر تو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کی اندر جو رٹ ہے، پاکستان کے اندر سیٹلڈ ایریا میں بھی اس کی ایروژن کی سپیڈ روکنے کی کوئی کوشش آپ کو کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت اہم ایشو ایک پیدا ہوا ہے کہ آپ نے ساری جتنی بھی ایلیٹ فورسز ہیں ان کو لگایا ہوا ہے ایلیٹسٹ آف دی ایلیٹس کے تحفظ کے لیے، اور جو بڑے ہاؤسز ہیں پاکستان کے ان ہاؤسز کے، خواہ وہ پرائیویٹ ہاؤسز ہیں یا وہ ذاتی ہاؤسز ہیں یا وہ سرکاری ہاؤسز ہیں، ان کے تحفظ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ پولیس والا جو بیچارہ ہمارے لیے مرتا بھی ہے، ہم اس کو کوستے بھی ہیں، اس پہ رشوت کا بھی الزام ہے، اس پہ نااہلی کا بھی الزام ہے، اس کے اوپر سارا الزام آتا ہے. اس کے باوجود آپ نے اس کو کہا کہ جی ہم تمہیں دیں گے 21,000 روپے، تمہارے مقابلے میں ہم 70,000 روپے کا ایک ایسا آدمی بھرتی کرنے لگے ہیں جو ہمارے ہاؤسز کو اور پروٹیکشن دے گا. پاکستان کے لوگوں کو آپ کو اس سسٹم کے بارے میں امید دلانے کی ضرورت ہے. سسٹم چھوڑ دیجئے، چھوٹی بات ہے، پاکستان کی ریاست کے بارے میں آپ کو امید دلانے کی ضرورت ہے. اس وقت پنجاب کی پولیس 2 ہفتے سے رو رہی ہے کہ ان کی بات سن لیے جائے اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں ایک جو گروہ بندی چل رہی ہے اس وقت، ایک شہر کے اندر سے سارا اختیار ہونا چاہیے، وہیں کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو اقتدار کے سارے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہو. میں نہیں سمجھتا. دوسرا جو ابھی کہا گیا، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ ساری گورنمنٹس، پروونشل گورنمنٹس، ان کا بھی مور اور لیس یہی حال ہے. ڈیسیژن میکنگ کے لیے پالیسی میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پالیسی میکنگ کے لیے ٹیم چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کے ساتھ ساتھ لیڈر چاہیے، لیڈر کے لیے ویژن چاہیے. بڑی بات ہو جائے گی. میں آسمہ سے پوچھتا ہوں کہ آسمہ، بالکل ٹائم ختم ہے، آپ کے پاس بھی کچھ منٹ ہے، بولیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جب پاورفل ہوئے تو وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہوئے، اور یہ آپ ہمارے ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. پہلے تو ہمیں اپنے انسٹیٹیوشن سے یہ توقعات جو ہے یہ کھلے عام پیش کرنی ہے، یہ لوگوں کی دباؤ سے کہنا ہے کہ آپ مہربانی کر کے کنسٹرکٹیو ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ری ویمپ، میں سمجھتی جو ری ویمپ کرنی ہے وہ ہمیں اپنی سوچ کو